وعلى آل أصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سارے. ہے قرآن نورانی شیشہ اور رب دارا بکھلاوے جیڑا پڑھے اور عمل کرے او سیدھا جنت جاوے. سانا کرنے قرآن سناور کوئی مننے یا نہ مننے دوہے جہان یماری ویسی جڑا حد قرآن ببرنے. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو.
انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میری معزز و محترم محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، سب تو پہلے تو تسو حضرات انتہائی مبارکباد دے مستحق کو کہ تساں اس ماہ مقدس دے اندر بس بھئی جو فیصلہ ہو گئے تساں چلن لے کو کوئی مسئلہ نہیں، مچھر باقی اوکھا کریں دے. توجہ میری طرف راوے بھائی، میں تو حضرات کو انتہائی مبارک دے رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو حق و توفیق عطا فرمائی ہے اپنے گھر دے اندر آمن دی اور اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید تراویح دے اندر سنن دی. کیونکہ ایک قرآن پاک نہ صرف اللہ دی کتاب ہے بلکہ کتاب ہومن دے نال نال اے اللہ دا کلام ہے. اور ہن تساں این اختلاف وچ روائے بھئی کا کہ بند کرنے بائیں آکھے چلاونے کیا مسئلہ ہے دو کو میں کو پریشان نہ کرو، جو ہک کرو بس چلنے چلاؤ، نہیں چلنا سکون نال اطمینان نال بہو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دنیا دے اوتے کئی ہزار علوم ہیں اور اس وقت یہود اور نصارہ اپنے علم دے نال پوری دنیا دے اتے فخر تے غرور نال سر اتا کیتی کھلن کہ سالے کول سائنس دا علم ہے، ٹیکنالوجی دا علم ہے، بایو دا علم ہے، سیاسیات دا علم ہے، معاشیات دا علم ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے علوم دے وہ دعوے دار ہیں، لیکن دنیا اسلام دا چیلنج ہے یہود و نصارہ کو کہ پوری دنیا وچوں ایک نسخہ تورات یا زبور یا انجیل دا ایسا گھننا مل کہ جائے زبان دے اندر تورات نازل ہوئی ہے، جائے زبان دے اندر زبور نازل تھئی ہے، جائے زبان دے اندر انجیل نازل تھئی ہے، پوری دنیا دے علوم تے حاوی ہومن دے باوجود انہاں کول ایک نسخہ بھی اس تورات دا، اس زبور دا، اس انجیل دا کوئی نہیں کہ جہی زبان دے اندر تورات و زبور انجیل نازل ہوئی ہے. بائبل دے ناتے انگریزی دے نسخے گھننا سن،
فرانسیسی دے نسخے گھننا سن، اردو لکھے ہوئے گھننا سن، لیکن جیڑی زبان ایک کتاباں نازل ہوئیاں ہن اس زبان والا نسخہ نہیں ہے۔ خوش نصیب ہو تساں کہ اللہ نے اپنا قرآن، اپنا کلام تو کو او عطا کیتے کہ جس زبان چ نازل تھیا ہے اسے زبان چ تساں تلاوت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں قرآن پاک کو اس تصور نال پڑھ کے دیکھو کہ آج جڑے الفاظ تہاڈی میری زبان تے ہیں، حضرت قاری صاحب دی زبان تے ہیں، معصوم بچے دی زبان تے ہیں، بعین ہی یہ الفاظ میرے آقا محمد رسول اللہ دی زبان تے ہیں، بعین ہی یہ الفاظ جناب ابو بکر و عمر، جناب عثمان و علی، جناب طلحہ زبیر، جناب سیدنا امام حسن، جناب سیدنا امام حسین کرب و بلا دے میدان دے اندر جڑے الفاظ ادا کر رہے ہیں اوہے ہی الفاظ تمہاری زبان ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد۔ تو آج وہ قرآن تہاڈی اس مسجد دے اندر تلاوت کیتا گئے، ایندا ہر حرف اللہ دے پاک پیغمبر فرمیندن ان دے بدلے خالق کائنات ڈاہ نیکیاں عطا فرمیندن۔ لفظ نہیں، حرف، الف حرف، لام حرف، میم حرف، یعنی الف لام میم جائے پڑھ کیتے وہ یقین کرے ان دے نامہ اعمال دے اندر 3 نیکیاں لکھی گئے، 3 گناہ معاف تھی گئے، 3 درجات بلند ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تمام اذکار دے وچوں، تمام ذکروں دے وچوں سب تو بڑا ذکر اللہ دا قرآن ہے، جو اے اللہ دی بولیے، خدا دا بولیا ہوئے، اللہ دے قدرت والے وجود دے اندر گلو آئے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس واسطے جنہ لوگوں نے اس قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنائے، جنہ لوگوں نے اس قرآن دے نال یاری لائے، جنہ لوگوں نے اس قرآن دے نال دوستی بنائیے، یہ قرآن ایسا وفادار ہے کہ اللہ نے جنہیں ان کو اچھا بڑھائے، جڑا ان نال تعلق بنے رہ گئے، رب کائنات ان دا مقام بھی اچھا کرے دے گئے۔ خودی مثال میں سمجھو چاہ، اے رمضان مبارک دا مہینہ تو ہر گول حافظ صاحب قرآن پڑھاون واسطے آگر، جڑا حافظ قرآن دا حافظ سے قاری او مسلح تے اگو کھڑ دے تے جناب مقتدی پچھو کھڑ دے۔ آج تک کسے بندے نے اے نہیں پوچھا اے حافظ صاحب تو قوم دا کون ہونے، موچی ہونے، کمار ہونے، ملا ہونے، ترکان ہونے، کہ اچھی قوم دائے یعنی بھی قوم دائے، کسے بھی قوم نال تعلق ہے، وہ حافظ قرآن اگو کھرسی تے اگر قریشی قوم دا بنائے، سید قوم دا بنائے، حافظ قرآن نہیں ہے تے وہ پچھو کھرسی۔
ایویں ہے یا نہیں؟ تو یہ خود جو اچا ہے انہیں اپنے نال دوستی لاون والے کو بھی کیا کر چھوڑے؟ زور بولو، اچا کر چھوڑے میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ مالک کائنات نے رب العزت نے اپنی کلام دے اندر فرمایا اے لوگو میں اس قرآن والے کو اتنا اونچا بڑھائیں گی کہ دن قیامت دا ہو سی میری عدالت لگی ہوئی ہو سی، اور جب حافظ قرآن پیش تھی سی اللہ فرمائے میں آکسا اے حافظ جیوے تیرا جیوے تائیں میرا کلام دنیا والیاں کو سنایا دنیا دے اتے پڑھیا ہے، اور تو مسلے دے اتے اگو کھڑا میں آج میرا کلام میرے سامنے سنا۔ اللہ کی تو سنا فرمایا سامنے دیکھ اے پوڑیاں لگیاں ہوئیاں سیڑھیاں لگیاں ہوئیاں ہیویں کر آیت قرآن دی پڑھ جا پوڑی تے چڑھدا جا آیت پڑھدا جا سیڑھی تے چڑھدا جا قرآن پاک دیاں 6666 آیات میں تو جنت دے اندر حافظ قرآن واسطے رب کائنات 6666 پوڑی دے اتے چڑھا کے وقت اتے اندہ محل بڑے سی۔ کتنی پوڑی؟ 6666 اتھا ایمیں سر کرو تا او کتھا ایمیں کرسی، ٹھیک ہے نا؟ تو انہیں جتنی ماڑیاں ہوں میں جتنے محل ہوں میں اتنے اچھے تھے کوئی نہیں، بولو نا ہن نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام تسو سوچ سکتے کیا ہو گئے تو کہ غفلت کر رہے ہو اپنی اولادوں کو کاروبار دے اندر کم کار دے اندر تو مشغول کیتے ہیں۔ مولی صاحب کیا کروں کہ جناب چھوٹے چھوٹے بچے گھر دی پوری نہیں بندی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، میں پڑھے کتابوں دے اندر میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تابعین جنہ دا نام فروخ ہے، اے مدینہ طیبہ دی اندر رنگن اعلان ہوئے جہاد دا ارادہ فرمائیں نے، گھر تو بہر ملک تو بہر ونجن دا ارادہ فرمائیں نے، گھر والی گھر دی اندر آئی اور بچہ پیدا ہونا ہا، انہاں نے 30,000 دینار گھر والی کو دیتن، اے میری زوجہ محترمہ ضرورت دے مطابق انہاں پیسیاں کو خرچ کری تے میں اللہ دے رستے دے اندر جہاد تے جا رہی ہوں۔ کونن تابی، کونن تابی، تابی وہ ہوں دے جائے صحابی کو ڈٹھے، جائے کیا کو ڈٹھے؟ اساں سنے کہ حضرت پیر عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ یہ بھی تابی ہیں۔ کون ہیں؟ تابی یعنی انہاں صحابہ دا زمانہ ڈٹھے، صحابہ کو ڈٹھے و تبلیغ دین کریں دیاں کتھا مکہ کتھا مدینہ چل دیاں اس مقام دے ہوتے آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ اساں گھروں لے کے تے اتھے درس تک پڑھن ناراض نہ ہویا ایویں نا؟ زندہ مثال تمہارے سامنے تے اچانک میں کو واقعہ یاد آئے، حضرت فروخ
تابعین جنہاں نے صحابہ دا زمانہ لٹھے تبلیغ دین واسطے چلے تے گھر دے اندر 30,000 دینار لے کے آئے. اے میری زوجہ محترمہ اگر بچہ پیدا ہوئے یا بچی پیدا ہوئے وہ دین دی تعلیم دے بھی قرآن دی تعلیم دے بھی ضرورت دے مطابق کی پیسے خرچ کریے. میرے مرانی دے علاقے والے دوستو جناب فروخ چلن اعلان تبلیغ کرے دیا اور جہاد کرے دیا 1 سال نہیں 2 سال نہیں 4 سال نہیں 8 سال نہیں 10 سال نہیں 15 سال نہیں 20 سال نہیں 25 سال نہیں 28 سال نہیں 30 سال عرصہ گزر گئے. کتنا عرصہ؟ 30 سال. اساں گھر تو باہر 30 دیں اوکے گزرے دیں انہیں نا 30 سال گزر گئے. کالے بالن تے چاندی آ گئے سفیدی آ گئے اعضاء کمزور ہو گئے قوہ ضعیف ہو گئے جسم لاغر ہومن لگ گئے کمزور ہومن لگ گئے. وہ طاقت نہیں رہی سفر دی طاقت نہیں رہی جہاد دی. ارادہ کیتے ہیں وہ واپس گھر تو ول بننا. آپ نے جب واپسی دا ارادہ فرمائے اور چل دیا سفر دے اندر سوچائیں دماغ دے اندر خیالات آ رہے دماغ دے اندر پتہ نہیں میری گھر والی زندہ بھی ہو سی یا کوئی نہ پتہ نہیں بچہ جمیا ہو سی یا بچی جمی ہو سی پتہ نہیں میرا گھر مکان بھی ہو سی یا کوئی نہ پتہ نہیں کس حال دے اندر او جڑا گھر چھوڑ کے آیا ہمیں او مستقیم بھی ہو سی یا کوئی نہ. چل دیا انہاں حالات کو سچے دیا بالآخر ہکرات دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر پہنچن گلیاں سجان دے گھر اپنے کو آپ پہچانے لے یہی میرا گھر رہی آگ کے کنڈا کھٹکھٹائے لے. اور جب کنڈا کھٹکھٹائے لے تو جناب ایک نوجوان حسین محجبین نے آگ کے کنڈا کھولے جو ہی دروازہ کھلے جناب فروخ نے اپنا گھوڑا ہائیا اونٹنی آئی آپ نے فوراں گھر دے اندر داخل کی تھی. جو ہی گھر دے اندر وہ گھوڑا یا سواری داخل ہونے لگی ہے ابو نوجوان نے لعام پکڑی ہے مہار پکڑ کی دیئے آکھن لگا اور بوڑھا شخصا ادھی رات کو میرے حرم دے اندر داخل ہوئی ہے ادھی رات کو میرے گھر دے اندر داخل ہونے والا تو کون ہے تیری جرت کیوے ہوئی ہے کیوں باہر نہیں ٹھہرا. وعدے جناب تو کون ہے میرے گھر دے اندر میں کو روکن والا. انہوں بڑھاپا انہوں جوانی تیز و تند گفتگو آپس دے اندر جھگڑا وہ جناب روک رہے اس زوری نال اندر داخل ہو رہے. جب شور شرابہ زیادہ ہوئے والدہ حضرت فروخ دی گھر والی تے اس نوجوان دی والدہ اٹھل بالا خانے دے اتے چڑھیں اور اتے چڑھ کے دور رس نگاہ دے نال دیکھنے. جب نٹھنے تے جناب وہ 30 سال پہلے والے چہرے دے خد و خال تبدیل ہو چکے ہیں اور جناب والا کالے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن ذہن دے اندر تصویر ای خوندی محبت دا سمندر آئی کہ انتظار کرے دیا 30 سال گزر گئے. کچھ سمجھ آ رہی ہے جی؟ سارے کل 2 گھنٹے نہیں گزر دے ہمیں نا تبلیغی جماعت والے تے مذاق کرے دے ہیں بخول تے ٹھٹھے کرے دے ہیں کہ جناب گھروں فارغن گھر تو بات ہوئے
ایویں نہیں بساکو کم کاج تو آ کے روکے نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں حضور دا فرمان پر سامنے پڑے، میرے آقا فرمائیں کہ تفرغ لعبادتی تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا۔ اے بندہ اپنے آپ کو میری عبادت واسطے فارغ کر لے، اپنے آپ کو میری عبادت واسطے فارغ کر لے۔ املأ صدرک غنا، میں اللہ تیرے سینے کو غنا نال بھر لے سا، تے کو مستغنی کر لے سا، تے کو بے نیاز کر لے سا۔ حضور دا فرمان۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دن ہو جو اللہ والے لوگ، درویش لوگ، فقیر لوگ، انہیں کو دنیا دی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی فقہ نہیں ہوتا، تے دنیا انہوں دے پیچھو ہوتی ہے، مالدار انہوں دے پیچھو، دنیا دار انہوں دے پیچھو۔ میں ہوندے نہیں ہوندہ۔ سارے ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری سبق رحمت اللہ علیہ، کراچی دے اندر رہنے ہیں، بہت بڑا ادارہ بن نوری ٹاؤن دے اندر، جے دے اندر ہزاراں طلباء تعلیم حاصل کرے، ہزار، اور اس طرز دا مدرسہ کہ ایک کمرے دے اندر 2 یا 3 طالب العلم، انہاں دی رہائش خوبصورت، نال قضاء حاجت واسطے علیحدہ واش روم، مطالعے واسطے علیحدہ جگہ، کھانا اتھائی آ کے ملتے۔ حضرت دی خدمت دے اندر ایک بندہ آیا، آ کے حضرت کو 1 کروڑ روپے دا چیک پیش کیا۔ کتنا؟ 1 کروڑ روپے دا چیک پیش کیتا کہ حضرت میں ادارے دی خدمت کرنا چاہنا، توجہ میرے پاس ہے نوجوانوں، مدرسے وچ میں دیونا چاہنا، قبول فرماؤ۔ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے عزیز، اساں سال دا ایک بجٹ بنے ہیں، اور اس بجٹ دی جڑی رقم ہے جس وقت سارے کو پوری تھی ویندی ہے، وہ دے بعد اساں پیسے نہیں گھن دے، چنانچہ اس سال دا جڑا سارا بجٹ تھا، وہ دی رقم سارے کو پوری ہو چکی ہے، 1 کروڑ روپیہ کہیں اور مستحق جگہ تے بن کے دے دے۔ بندہ بڑا حیران، بھائی ایک ایسا مولوی ہے یار، تسا ایک بندہ اگر وہ بچے انہوں کچھ نہ خود سا میرے توجہ کرو، انہوں دا کم ہے بچے ہمیشہ شرارتہ کریں، وہ سائیڈ تے بیٹھن تھے، تسا میری گال سنو، یہ دا مطلب ہے تو کو میرے توجہ نہیں، تو آنی بچے ہم توجہ ہے۔ میں اللہ دے ولی دی گل کر رہی ہوں، کروڑ روپے دا چیک، یہ تو آنی کراچی کھڑی ہے باہر دن، کروڑ روپے دا چیک پیش کیتے، مولانا فرمائے سارا بجٹ پورا ہے، ایک کہیں اور جگہ تے بن کے دیو۔ بندہ بڑا حیران ہویا، مولانا چائے پلائی، وہاں کہ حضرت قبول فرماؤ، آپ نے فرمایا نہیں بھائی، ہمارا اصول یہی ہے، ہمارا ضابطہ یہی ہے، اساں اپنا اصول نہیں توڑے دے۔ وہ پیچھے اٹھدا ہویا آکھن لگا، مولانا آپ کو بے شک پیسے تو ملتے ہوں گے، رقم ملتی ہوگی، چندہ ملتا ہوگا، لیکن اس طرح یک مشت کروڑ روپیہ دینے والا شاید آپ کو کوئی ملے۔ حضرت مسکرا پے، فرمایا واقعی بھائی آپ صحیح کہتے ہو،
کہ شاید اس طرح یک مشت 1 کروڑ روپیہ دینے والا اگر کوئی نہیں ملے گا تو یہ بھی ذہن نشین کرتے جائیے کہ اس طرح 1 کروڑ روپے واپس کرنے والا بھی آپ کو شاید کوئی ملے گا۔ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی میرے آکھن دا مقصد یہ ہے کہ یہ جڑے اللہ والے لوگ ہوندن دنیا کو لو مستغنی ہوندن، بے نیاز ہوندن۔ جب وہ بے نیاز ہوندن دنیا کو، پیچھے اللہ دنیا انہوں دے پچھو پچھو بھیج دے، دنیا انہوں دے پیچھے پیچھے چل۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ ادھی رات دے وقت انہوں بوڑھا بابا لیکن مجاہد اور سامنے نوجوان آپس دے اندر دستو غریباں آپس دے اندر جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ آدھے میرے حرم دے اندر داخل ہونے والا تو کون ہے؟ تے آدھے جناب میرے گھر دے اندر بغیر اجازت دے آمن والا تو کون ہے؟ یہ جھگڑا ہو رہی ہے۔ تے جناب او مائی صاحبہ بالا خانے تے گئے، اتو چند دی روشنی دی اندر نٹھے کہ مجاہد چہرہ چمکدا ہویا نظر آیا، اور آپ کو ذہن دے اتے گل آئی، اے تے میرے خامد حضرت فروخ جڑے 30 سال پہلے میرے کول اجازت لے کے تبلیغ دین واسطے چلے گئے، اور میں انہاں دی انتظار دے اندر بوڑھی ہو چکی ہوں، اور انہاں دے قصے انہاں دے واقعات اپنے نوجوان بیٹے کو سنے دی رہے میں۔ جب آپ نے دیکھے کہ جناب حضرت فروخ دے نال آپ دا بیٹا جھگڑ رہے، وہ اٹھوں آواز کر کے آتی ہیں، اے میرا بیٹا، اے میرا بیٹا، خیال کر، بے ادبی نہ کر، بے احترامی نہ کر، یہ تیری والد ماجد حضرت فروخ ہے۔ جب ابے دا نام آئے، سعادت مند بیٹا، نیک بخت بیٹا، آکو نا سبحان اللہ۔ آج کا نوجوان اولاد ماں باپ تک کہنا منن تے کیا آدن جناب بابا تو کون ہے سارے فیصلے کرنے والا، تو کون ہے سارے معاملات دے اندر دخل لیون والا، تو کون ہے پگڑ بدھ، تو کون ہے بڑا، تے ہون تا جناب والا باقاعدہ آوازاں تے تقریران دیا کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم کوئی کسی کے نوکر ہیں، ہمارے اپنے فیصلے ہیں، اسا اپنے فیصلے کرنے تے انہوں اماں دی ایک آواز دیئے، او بیٹا اپنے باپ دی بے احترامی نہ کر، باپ دی بے ادبی نہ کر۔ حضرت فروخ دے سامنے اے نوجوان بیٹا اٹھیں سر جھکا گندے، قدمات ہاتھ رکھ کے سواری تو تلے لہندے، اور جناب والا اپنے بابا کو اندر گھگنا دے۔ بقیہ رات جنیے وہ حال احوال دے اندر کچھ گزر دی رہی ہے، تے وڈا ویلا ہوئے نوجوان مسجد نبی دے اندر چلے گئے، تے حضرت فروخ کچھ دیر دے واسطے آرام کی تھے، اور جب صبح دی اذان ہوئی نیندر دے اندر ذرا دیر ہو گئی، مسجد نبی دے اندر ونجن واسطے جب آپ مسجد گئے نماز جماعت نال ہو چکی ہے، تے ایک نوجوان بیٹھا درس حدیث لے رہا ہے، چہرے دے اتے کپڑا پاتا ہوا ہے۔ حضرت فروخ نے نماز ادا کی تھی، نماز پڑھن دے بعد آپ درس حدیث سنن لگے، جب علم دا سمندر ٹھاٹھا مرے دا پی آئی، ان نال والے گلو پوچھ دینا، او میاں
اے مدرس مسجد نبوی کون ہے، اے امام کون ہے، اے درس حدیث نے من والا کون ہے، نال والا ساتھیاں دے بابا شاید تو نہ آئے مدینے دے اندر تے کو معلوم نہیں ہے، تے کو پتہ نہیں ہے، اے تے امام ربیعہ ہے۔ کیڑا امام ہے؟ امام ربیعہ۔ کون ربیعہ؟ تے کو پتہ نہیں ہے، یہ تے ایسا ربیعہ ہے جد درس حدیث دے اندر امام مالک جیسی ہستی بہنن۔ امام مالک جنہاں 70 سال مدینہ طیبہ دے اندر اس انتظار اچ گزار لیتن کہ میری وفات ہوئے تو میری نگاہ روضۃ الرسول تے مرکوز او اس ربیعہ دے کیا ہیں؟ شاگرد۔ کیا ہیں؟ شاگردن۔ اچھا اے ربیعہ امام ربیعہ، جی ہاں امام ربیعہ کی طرح اسے مدینے دے اندر مت عرب دے اندر دستور رہا کہ جرلے کوئی نا نسیا منجے تے نا دے نال ولدیت نال نسی دی آئی کہ ربیعہ کس دا بیٹا ہے، انہاں نے سے ربیعہ انہیں والد دا نام فروخ ہے، وہ کتھو دے رامن والے اتھائی مدینے دے رامن والے ان، لیکن عرصہ دراز بیت گئے تقریباً 30-35 سال تو وہ غیبوبت دے اندر گئے تے واپس نہیں بلے۔ حضرت فروخ حیران کہ میرا بیٹا اور مسجد نبوی دا امام، مسجد نبوی دا مدرس، مسجد نبوی دے اندر درس حدیث دے رہے جدی تلمز دے اندر شاگردی دے اندر امام مالک جیسے لوگ زانوے تلمز جھکا کے باندھن آپ نماز اشراق پڑھنے بعد واپس آئے گھر والی کو حال احوال پوچھنے اور اس دے بعد سوال کیتے نے او میں تے کو 30,000 دینار دے کے گیا میں کتھا خرچ کیتے ہیں، کتھا لائے ہیں، کتھا گئے ہیں۔ آپ دی گھر والی آکھن لگی ہاں میں تو کو حساب لے دیا، گھر تے میں کچھا کھڑے دیا، گھر دے اندر کوئی رد و بدل نہیں آیا، کوئی زمین تے نہیں گدی، وہ پیسے کتھا لائن۔ آپ نے فرمایا گھر والی نے اے میرے سرتاج، اے میرے خامد، تو حق کیا 30,000 دینار پسند ہے یا اس 30,000 دینار دے بدلے ایسا بیٹا جڑا قرآن دا حافظ ہوئے، حدیث دا حافظ ہوئے، قرآن دا عالم ہوئے، حدیث دا عالم ہوئے، او پسند ہے یا 30,000 دینار پسند ہے؟ کوئی ذہن تے گال آدھی پہ یہ کوئی نہ ساکو تا ٹماٹر رہامن پسند ہے نا، بھنڈیاں رہامن کہ میرا بچہ جناب والا اگر اے نہ کرے سی اسا بھوکے رہ لے سو، اے نہ کرے سی کم کار تو جناب ساڑا کیا بن سی، مائیاں بیبیاں گھر والیاں بیٹیاں ساریاں کو اساں ڈہا دیتے کھیتی باڑی دے اندر۔ ڈہا ساری سریکی دا زبان ہے، لفظ تواری زبان ہے کیا دیں کم کاج دے وچ یعنی مشغول کر دے بنا، مصروف کر دے بنا، بغیر کسی اس چیز دا لحاظ کرنے ہوئے کہ اساں پردے دا خیال نہیں کیتا، اساں صرف اور صرف مدعا اپنے سامنے دنیا رکھی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دنیا گزری بننی ہے کہ نہیں؟ بولو نا، اوکھی تے بھاویں سوکھی، اصل چیز، اصل مقام، اصل منزل وہ اگھاں کھڑی ہے۔ ایک بندے نے کروڑ روپے دا بنگلہ بنائے تے موت آ گئی ہے، ہن اولاد کیا این بنگلے اپنے والد کو 1 مہینہ رکھن واسطے تیار ہے؟
15 دے 8 دے 4 دے ہے جی وہ آدن جلدی کرو ای کو اپنے اصلی مقام تے پہنچاؤ. او بھائی یہ جو بنگلہ انہیں کروڑ روپے دا بنوائے اندیاں ٹائلاں اٹلی تو منگوائیں اندے پلنگ تے مسہریاں 2.5 تے 3 لکھ دیاں بنوائیں. وہ آدھر نہیں اندہ اصلی مقام جڑا ہے نا یہ نہیں اصلی مقام وہ جنگل والا قبرستان ہے. یہ ہے کوئی سارے رشتہ دار جماؤ عزیز و اقارب جماؤ تے آدھن اصلی مقام تے پہنچاؤ. میں آدھر رہا کہ تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے. تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے. تیرا کر کے یہ ہار و سنگار جنگل میں لے جائیں گے. لے جائیں گے تیرا کر کے یہ ہار و سنگار جنگل میں لے جائیں گے. کوئی بھی بندہ ایک دے بھی رکھن واسطے تیار نہیں. آدھے اصلی مقام تے لے جاؤ. میرے دوستو میرے عزیزو پورا مہینہ قرآن سنے میں اس جنگل دے اندر جڑا کالی قبر والا مقام نے اللہ دی قسم اٹھا کے آدھا ممبر تے بیٹھا جو جھوٹ بولا تے خدا میری شکل بدلے. میرے آقا فرمائیں کہ جب تو قبر دے اندر اتر دے جے تائیں دنیا دے ہوتے قرآن نال یاری لئی آئی قرآن نال تعلق بڑھایا ہے دوستی لئی آئی تا تیرے قبرچ ونجر کو لو پہلے قرآن تیرا استقبال کرے سی. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے کتاب ہے. فرمایا نہیں اللہ ہی کو اس قرآن کو جوان رانا دی شکل عطا فرمے سن سونا چہرہ عطا فرمے سن اور اے حافظ قرآن یا جائے بندے نے انہیں نال تعلق بڑھایا ہاں. میرے بوڑھے بابے بیٹھے آدھن اساں تے پڑھ نہیں سکتے سارے دند نہیں ہیں ساری زبان نہیں جلدی ساری زبان تے الفاظ قرآن دے نہیں آدھے. اور میرے دوستو میرے بزرگو جڑا پڑھ نہیں سکتا ایمان رکھے دے. میں پڑھے بھی دارالعلوم دیوبندگی چوں ایک حضرت منشی فضل حق صاحب او چلے دہلی دی طرف جیب دے اندر کاغذات نوکری لگن دا ارادہ کرے کہ ویندے پائن پیدل سفر آئی ایک وسیع کول گزر تھی گئے دے دن لوگ پباں دے بھر اتے ہو کے انہیں راہیاں دو تکیں دے کھڑے. جب آپ نزدیک گئے وستی والے آکھن لگے جناب سارے وستی دی اندر مرگ ہو گئی ہے بندہ فوت ہو گئے. مولوی صاحب کوئی نہیں مہربانی کر تو نے بندہ لگ گئے جنازہ پڑھا. حضرت منشی صاحب نے جنازہ پڑھائے جنازے دے بعد کھل لگے قبر دے اندر بھی اتارو چاہو. حضرت صاحب نے قبر دے اندر اتار لیتے اور پھر قبر بند کر کے دعا کر کے واپس چلے گئے. سمجھ آ رہی وقت سسا کو آدھے وے بھئی یہ جو بندی مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود مر گئے مردود آدھے وے نا کوئی گل نہیں یار آپس ہی بیٹھے میں باہر کسی نے نہیں دسیندا آدھے نا کہ میں کیا تھا پیا بھائی حضرت نے کیا کیتی ہے دعا کیتی ہے کیا کیتی ہے حکم ہے جب میت کو دفن کر گنو میرے آقا نے فرمایا اتنی دیر کھڑ کے دعا کرو جتنی دیر دے اندر ایک اٹھ نو ذبح کیتا ونجے ذبح کرن دے بعد چمڑا اتاریا ونجے چمڑا اتارن دے بعد بوٹیاں بنائیاں ونجن اتنی دیر تک تساں اپنے بھائی اپنے والد اپنی والدہ انہاں دی قبر تے کھڑے ہو کے دعا کرو تاکہ تہاڈی دعا دے نال
این بندے دا سوال و جواب آسان ہو ونجے ہن اساں اتنی دیر کھڑدے ہیں ہاں جی مولوی بھی اساں مولوی بھی وہ کوئی نہیں کھڑدا ہاں مولوی دے پہلے ہونا ٹھیک ہے نا وہ کیوں ہونا وہ تساں وہ آدھے بھی میں کوئی انہوں نے نا منزلہ نہیں دیتیاں نے منزلہ دیئے تو بڑا وہ بھی کھلوسی ٹھیک ہے نا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت منشی صاحب میت نو قبر اتار کے چلے گئے اگلے دن دہلی پہنچ دن جیب دے اندر ہاتھ پرندن کاغذ کوئی نہیں حیران پریشان کتھا ڈھے گئے سر سچے دیاں خیال ہے وہ کل میت کو قبر دے اندر اتارے آئی شاید کاغذ اتھن جائے گئے اومن واپس ہے وستی والیاں کو ملن اور بھائیو میرے سیاتا نے جیا کل میں جنازہ پڑھائے آئی قبر دے اندر تو میت اتاری آئی میرے کاغذ قیمتیاں شاید قبر دے اندر گر گئے اجازت نے ہوتے قبر کھول گنو میں اپنے کاغذ تلاش کروں حضرت فرمیدن جو ہی قبر کھولیں انہیں دو ٹپے مارن کسی دے دیکھ دے کیا ہے کہ بجائے مٹی دے پھول نکل دل جتنا قبر گہری کھدے دل پھول ہی پھول نکل دل پھول ہی پھول نکل دل گلاب دے پھول موتی دے پھول عجیب خوشبو ہے حیران و پریشان کل دفن کیتا ہی اتے مٹی نال بند کیتا ہی آج گلاب دے موتی دے پھولا نال قبر بھری ہوئی ہے آپ حیران ان کچھ قبر کھول دی نہیں کاغذ مل گئے چاہ کے جیب بھی چھپاتے اکھل لگے وہ بستی والے ہو اے شخص کون آئی اللہ دا ولی آئی انہاں آنکھیں نہیں کوئی بزرگ آئی فرمایا نہیں کوئی مولوی قاری آئی انہاں آنکھیں نہیں عام دیہاتی جیاں بندہ آئی اور کھیتی باڑی کرن والا آئی بے گوندے گھر لے چلو گھر گن گئے گنڈا گھٹ کٹائیں لے بڑیا بیوہ نکلیے اکھل لگی اے حضرت منشی صاحب کہ اے بڑیا اپنے خامندر کوئی خاص عمل دسو جڑا اے عمل کریں رہی انہاں کہ ہاں میرا خامد صبح دی نماز پڑھ کے آدھا ہے سارے گھر دے اندر ایک الماری ہے اس الماری دے اندر ایک کتاب ہے میں بھی پڑھی ہوئی نہیں اے بھی پڑھیا ہویا کوئی نہیں لیکن اے پاک وضو نال اس کتاب کو چہن آئی چاہ کے اندے ہوتے انگلیاں پھریں آئی ہر سطر تے انگلی پھیر کے آدھا ہے اس سطر دے اندر جو لکھیا ہوئے وہ سچے اگلی سطر جو لکھیا ہوئے یہ بھی سچے اس سطر دے اندر جو ہے یہ بھی سچے یہ بھی سچے یہ بھی سچے کافی دیر تک میں انگلیاں پھرے دا ہویا پھر اس کتاب کو بند کر کے رکھ دے دا ہے حضرت منشی صاحب فرمیدے میں پوچھیں میں کو اجازت دے ہوتے ہو کتاب دیکھا میں صاحبہ اجازت دیتی ہے جب الماری کھولی نے کتاب چاہن تے اللہ دا قرآن آئی جڑا پڑھ نہیں سکیا پڑھ نہیں سکیا لیکن ایمان و یقین نال صرف ہاتھ پھیر کے آدھے کہ اندے اندر جو لکھیا ہوئے سچ لکھیا ہوئے جو لکھا ہوئے کیا لکھا ہوئے سچ لکھیا ہوئے اسا سچ منے دے قرآن دے تاقوں میں سجایا جاتا ہوں سینوں سے لگایا جاتا ہوں تاقوں میں سجایا جاتا ہوں سینوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں اور جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں قرآن آگے کہ جناب میں کو جزدان
قرآن پویندن ریشم دے کپڑے دے اور جناب والا میں گوچیاں الماریاں دے اندر رکھے دن نہیں نہیں قرآن اساتے کو پڑھ دیں گئے قرآن آدھے میں کو پتہ ہے جس طرح پڑھ دے ہوئے کہ جس طرح توتے مہینہ کو جس طرح توتے مہینہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں جنہیں توتے کو سکھانے آئے میاں مٹھو چوری کھانے وعدے میاں مٹھو چوری کھانے قرآن آدھے اسی طرح پڑھ دے ہوئے نہیں نہیں قرآن اصلا کو تیری بڑی ضرورت پیش آنی ہے قرآن آدھے میں کو پتہ ہے جس وقت ضرورت پیش آنی ہے وہ کیڑا ٹائم ہو دے کہ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں لڑ پین دو مسلمان وعدے میں قرآن چہنا وعدے میں قرآن چہنا دو پارٹیاں وہ بھی چہندے یہ بھی چہندے ہکتے جھوٹائے کہ دو سچے ہکتا ہوں دے نا غلط یہ نا لڑائی جن لے تھی دیئے یہ نا لیکن دوہائیں قرآن چہندے زمین تے لڑائی وعدے میری لڑدے پہ ہندو پھرا واقع میری ہے اللہ والا ہے اساں ولیاں دے غلام ہیں واقع بھائی کیوں لڑدے وے واقع میری زمین ہے تو کیوں لڑدے میری زمین ہے اللہ والے مٹھی بھری ہے زمین دی مٹی چاہتی ہے مٹی تو دسا ایندی ہیں مٹی کو اللہ نے بولنے دی طاقت دیتی ہے ہاتھ اللہ دے ولی دا ہے طاقت میرے خدا دی آئی مٹی بولیے آدھیے نہ میں ایندیاں بلکہ ایک دعائیں میرے ہیں انہوں نے ان قریب میرے اندر آونے وقت میں دسے ساں کہ میں انہاں دی ہمیں یا اے میرے ہاں اعلان ہو دے مار صاحب دا انتقال ہو گئے ملک صاحب دا انتقال ہو گئے مولانا صاحب دا انتقال ہو گئے ایک انتقال او ہوں دے جیندے زمین تیرے نہ ہوں دیئے ایک انتقال او ہوں دے کہ تو زمین دے نہ ہوں دے سمجھو کہ نہیں پٹواری کو لو انتقال ہوں دے زمین میرے نہ کر جلے دنیا تو ٹر دیں تیرا انتقال کس دے نہ ہوں دے زمین دے نہ اتھے اگے جلے وینے سب تو پہلے اللہ دا قرآن استقبال کریں لیکن کیندہ استقبال کریں دے جیندہ تعلق قرآن نال ہے جیڑا قرآن پڑھ دا ہا قرآن نال واسطہ بنے دا ہا قرآن نال یاری لیں دا ہا ان دے واسطے حضور فرمائے قرآن جوان رعنا دی صورت دے اندر آسے سونے جوان دی صورت دے اندر فرشتے سوال و جواب والے آسے یہ انہوں نے روک دے سی کیا کرے سی روک دے سی صحیح حدیث پڑھ دا پیاں پوچھی کون ہو کتھوں آئے ہو فرشتے ہیں آسمانہ تو آئے ہیں کائے بھیجے اللہ بھیجے فرمایا اس اللہ نو جا کے آکھو میں تے اس دی پاک کلام ہاں اس بندے دنیا تے میرے نال یاری لائی ہے میں وفادار کلام ہاں میں وفا کرے دا ہویا قبر دے اندر بھی اندے نال ہاں سبحان اللہ اور توڑا کیا خیال ہے کہ پرسوں آپ بھی تے بچیاں کو بھی تے بچیاں کو بھی میریاں بیٹیاں وہ بھی زیور قرآن کو لو آراستہ و پیراستہ ہونا یہ ذوالفقار بڑا پرانا بیلی ہے میرا بڑا پرانا لیکن ایکوں علماء نال محبت ہے بڑے بڑے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سيقول السفهاء من الناس تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والمحصنات من النساء بیٹے نے استاد عارف راکھے بیٹے پنسی پر سنانی کرنا استاد حیران ہو کے اماں دی طرف دیکھے آدھے وہ بوڑھی اماں جھوٹ مارے میں تو ساتھیو میرا بچہ کی فائن پڑھن نہیں گیا ایتے پنسی پر قرآن یاد کی تھی کھڑے بیٹا بلک کیا دے امی ابو سعود جی میری اماں کو جھوٹا نہ آگو میری اماں جھوٹ نہیں برے دی میرے کوئی پوچھو میری اماں دا معمول آئی پچھلے پار رات جو اٹھتی آئی اور چکے پیس دی آئی تحجد دی نماز پڑھ دی آئی اور پھر چکی پیمن باندھی آئی میں جھولی دی اندر سموے نام ہاتھ نال میری اماں چکی پیس دی آئی زبان تے اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آئی میں اماں دی جھولی دی اندر سر سر کے پنج سپارے قرآن دے یاد کر چھوڑیں وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق وہ مائیں جبکہ لیتی تھی بیٹوں کو بلائے تو یوں کرتی بیٹوں کو دعائیں عبادت میں کٹے بیٹا جوانی اور شہادت میں ختم ہو زندگانی پھر ایسی ماما جی اماں فاطمہ ہوئے بیٹا حسین ہو دے جے اماں حاجرہ ہوئے تے بیٹا اسماعیل ہو دے جے اماں آمنہ ہوئے تے بیٹا محمد آ دے ہے نا تو گھر بچیوں کو بھی قرآن دی تعلیم دیواؤ اتھاں مدرسے دے اندر بھی اپنے معصومہ کو قرآن دی تعلیم دیواؤ بڑا عرصہ ہوئے جائن بھی دنال دوستی بنائیں گے یاری بڑھائیے تعلق بڑھائے جنہیں آپ چاہے اس نے اس بندے میں اچھا کر چھوڑیا میں حضرت فروخ صحابی دا واقعہ بیان کی تائی کہ جناب انہوں جس وقت گئے میں تے بیوی کتری 1000 دینار دے کے گئے بیوی بھی نیک بھائی اللہ دی نیک بھائی اللہ دی انہیں وہ خواند دیتے ہوئے پیسے بچے دے تعلیم دے تعلم دے خرچ کی تل انہاں پیسیاں دلال بچے کو عالم تے فاضل تے حافظ تے حدیث دا مدرس تے قرآن دا مدرس بنائے ایسیاں ماما ایسیاں نیک بہنیاں اللہ دیاں خدا دی قسم مالک کائنات نے ایسیاں ایمان والیاں مانیاں ایسیاں ایمان والیاں بیبیاں انہاں دے ایمان دیاں مثالاں دیتیاں قرآن ایمان دیا مثالہ قرآن پڑھو تے پتہ چل دے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فرمایا اللہ مثال لے دے فرعون دی گھر والی حضرت آسیہ دے ایمان دی فرعون دے انا ربکم العالی میں بڑا خدا گھر دے اندر پیغام ملے گھر والی آدھیے تو خدا نہیں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے فرعون پریشان وزیرہ گول گئے مشیرہ گول گئے گھر والی میں کو نہیں ملے گی انہیں آخر کوئی گل نہیں یہ ہونے 2 منٹ دے اندر کم ہوئے اور اب دی خواہش ہو دیئے میرے زیورات اچھے ہوئے سننال محبت ہو دیئے
یہ کرو انہیں کنہ دے کانٹے گلے دیاں کنٹھیاں ہتھاں دے جناب کنگل پیران دیاں پازے پہنتار کھنو انہیں ہوئے دماغ درست ہوئے سی سونے دے زیورات عورت دے بڑے محبوب ہوگل جب زیور اتار گردن کنہ دے اندر کنڈے پا دیتے نے گھنٹے بعد پوچھے میں ہاں فرعون رب ہے کہ نہیں آدھے نہیں ربی اللہ فرعون بہت پریشان مشیر عادل عورت کی محبت ہونی ہے ریشمی پارچات دے نال اچھے کپڑیاں نال الہا کے ٹاٹ دا لباس پواؤ کنڈیاں نال سیتا ہوئے انہیں دماغ درست ہوئے سی ٹاٹ دا لباس پاری تیلے ریشمی لباس اتار کی دینے آنکھیں نے ہنسا آدھے نہیں ربی اللہ میرا رب اللہ فرعون مزید پریشان مشیر عادل کی بکرو عورت کی محبت ہوتی اپنے گھر نال بنگلے نال اس کوئی کڑ کے سرونٹ کوارٹر کچے مکان اچ بلاؤ دماغ درستی میں سی جب محلی تو کڑ کے کچے گھر دے اندر بلائے نے 2 گھنٹے بعد سہیلیاں سکھیاں آ گئیں شہزادی کیا کی تھی محلی تو نکل کے اتھا آئیں کپڑے ٹاٹ دے ہیں اللہ والی آ دیئے میں مسلح نچھا کے اللہ کول منگ دیا کیا منگ دیئے آدھیے ربی ابنی دی عندکا بیتن فی الجنہ اللہ میں کوئی دنیا دے گھر دی ضرورت نہیں میں کوئی جنت دے اندر گھر عطا فرما سمجھ آ رہے تو ساکو یہ قرآنی تعلیمات گھر دے اندر بھی رائج کرنی چاہیے پردے دا اہتمام کرنا چاہیے اور اماں بی بی بہن بیٹی یہ حیا والی عزت والی مرد اساں ہوکے چھکینے ہیں چوکا تے بہ کے مائیاں بیبیاں کو آدھے ونجو پٹھے کاراؤ یہ شریعت دے اندر درست نہیں ہے انہاں کو گھر دی زینت بناؤ اور وہ بچیاں دی تربیت کرن اللہ تو حکمے کو توفیق عطا فرماوے بس سنے تو کوئے تو مصرے ناد دے میرا عزیز فقیر آدمی ہے محمد فاروق یہ سنے دے سنا خان رسول درویش لوگوں نے انہاں دی خدمت ثواب ہوں دے یہ نات سنو ان دے بعد بچیاں دی دستار بندی ہو سی وجیاں پروگرام اگا ہو سی درود پاک پڑھ کے محبت نال باوازی درود پاک پڑھ کے محبت نال باوازی زمین آسمان میں مکان لا مقامی زمین آسمان میں مکان لا مقامی زمین آسمان میں مکان لا مقامی کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سدرا کراہی حبیب الہی وہ سدرا کراہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام زمین آسمان میں مکان لا مقام رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا سر عرش بھی جو نہ امت کو بھولا
مثال اس کرم کی ہے، جواب اس عصا کا کہیں مل سکا ہے، نہیں ہے نہیں ہے، زمین آسمان مکان لا مقامی ہے، صحابہ سبھی دیے رہے ہیں گواہی، صحابہ کے دیوانے زور سے کہہ دے سبحان اللہ، صحابہ سبھی دیے رہے ہیں گواہی، صحابہ سبھی دیے رہے ہیں گواہی، کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی، کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی، جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق، وہ عاشق علی کا نہیں ہے نہیں ہے، زمین آسمان مکان لا مکان